ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة نمام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دونوں میں ایک خاص حکم اور ایک گناہ سے بچنے کی ترغیب ہے۔ ایک مسلمان کی یہ شان ہونی چاہیے کہ وہ ہر آن، ہر گھڑی، ہر وقت اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش اور محنت میں لگا رہے، کیونکہ دنیا کا ہر انسان اپنے آپ کو بیماریوں سے بچاتا ہے، بیماریوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر ایسی خوراک جو بیماری کا سبب بنتا ہے، ہر ایسی جگہ جو بیماری لگنے کا سبب بنتا ہے، اس سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ کہیں مجھے اس سے بیماری نہ لگ جائے، مرض نہ لگ جائے، میں بیمار نہ ہو جاؤں۔ بالکل اسی طرح مومن کی یہ شان ہونی چاہیے کہ وہ ہر آن، ہر گھڑی باطنی اور روحانی بیماریوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہے کہ میں یہاں جا رہا ہوں، یہاں مجھے روحانی بیماری لگ سکتی ہے، میں اگر یہ کھاؤں گا ہے تو لذیذ، ہے تو مزیدار، لیکن حرام ہے، اس سے مجھے جسمانی بیماری تو نہیں لگ سکتی لیکن روحانی بیماری لگ سکتی ہے، بلکہ لگ جائے گی کیونکہ حرام ہے۔ تو مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ ہر ایسے بول، ہر ایسا قول، ہر ایسی بات، ہر ایسا لفظ، ہر ایسا قدم، ہر ایسا لقمہ، ہر ایسا نوالا، ہر ایسا گھونٹ کہ جو انسان کی روحانی بیماری اور باطنی بیماری کا سبب بنتا ہو، اس سے مسلمان کو ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تقوی کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے اللہ سے ڈرنے کا، ایک معنی ہے گناہوں سے بچنے کا۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو یا گناہوں سے بچو۔ وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کرو، الٹی بات نہ کرو، غلط بات نہ کرو، زبان سے کچھ ایسے الفاظ نہ نکالو جو گناہ کا سبب بنتے ہوں، جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہوں، جو اللہ کی نافرمانی کے زمرے میں آتے ہوں، ایسے تمام الفاظ اپنی زبان سے نہ نکالا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے تمام اعضاء، چاہے وہ دل ہے، دماغ ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، جگر، گردے، گوشت، پوست، ہڈیاں، جوڑ، یہ تمام کے تمام زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ ٹھیک چلیں، درست الفاظ اپنے نکالیں، کیونکہ اگر آپ ٹھیک چلیں گے تو ہم سب ٹھیک ہوں گے، اگر آپ غلط راستے پہ چلیں گے، آپ غلط الفاظ نکالیں گے تو ہم سب غلط راستے پہ چلیں گے۔ یعنی زبان کا اتنا بنیادی کردار ہے جسم میں
کہ ہمارے جو گناہ کبیرہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، ان میں زیادہ گناہ جو ہے وہ زبان سے سرزد ہو رہے ہیں۔ ہاتھ حرام لے سکتا ہے، حرام دے سکتا ہے، ظلم کر سکتا ہے، آنکھ بدنظری کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، کان غیبت سن سکتا ہے، گانے سن سکتا ہے، آگے کوئی گناہ نہیں سکتا۔ لیکن زبان سے اتنے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں کہ اتنے زیادہ گناہ کوئی دوسرے عضو، دوسرے پارٹ آف باڈی سے نہیں ہوتے۔ جھوٹ زبان سے بولا جاتا ہے، غیبت زبان سے ادا ہوتی ہے، چغلی زبان سے ہوتی ہے، لعنت زبان سے ہوتا ہے، گالم گلوچ زبان سے ہوتا ہے، جھوٹی قسمیں زبان سے لی جاتی ہیں، زبان سے اٹھائی جاتی ہیں، کسی کو طعنہ زبان سے دیا جاتا ہے، دو مسلمانوں کے درمیان چغل خوری زبان سے ہوتی ہے، یعنی جتنے بھی جھوٹ زبان سے بولا جاتا ہے، بڑے بڑے گناہ جتنے بھی ہیں، سب سے زیادہ گناہ وہ زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کا خیال رکھو۔ آپ زبان کا خیال رکھیں گے، کتنے بڑے گناہوں سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ پائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی بات کرو، الٹی بات نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، کسی کو طعنہ نہ دو، کسی کی غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، جھوٹ نہ بولو۔ یہ تمام کے تمام گناہ زبان سے سرزد ہوتے ہیں۔ آپ اپنے زبان کی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کتنے گناہوں سے محفوظ فرما دیں گے۔ عربی شاعر کہتا ہے، النطق زین والسکوت سلامت فاذا نطقت فلا تکن مکثارا۔ بات کرنا ایک خوبصورتی ہے، بات اچھی بات، عمدہ بات، فصاحت و بلاغت والی بات جب آپ کرتے ہیں تو آپ بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، النطق زین، نطق یعنی بات کرنا یہ خوبصورتی ہے، لیکن والسکوت سلامت، آپ جب چپ رہتے ہیں تو اس میں سلامتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خاموشی میں سلامتی ہے، خاموشی میں عافیت ہے، چپ رہنے میں عافیت ہے۔ والسکوت سلامت، اور سکوت جو ہے، خاموشی، اس میں سلامتی ہے۔ فَإِذَا نَطَقْتَ فَلَا تَكُنْ مِكْثَارًا، اور جب تو بات کرے فَلَا تَكُنْ مِكْثَارًا، بہت زیادہ نہ بول۔ جب تو زیادہ بولتا ہے، من کثر لغتہ کثر غلطہ، جو بولتا زیادہ ہے اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، جو بولتا زیادہ ہے اس کی زبان سے پھر نامناسب الفاظ بھی زیادہ نکلتے ہیں، جو بولتا زیادہ ہے اس سے کبھی کبھی غیبت بھی ہو جاتی ہے، اس سے جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ جب زیادہ بندہ بولتا ہے تو زیادہ باتیں ساری عمدہ، پاکیزہ، سچ اور فصاحت و بلاغت والی نہیں ہوتی، درمیان میں کچھ ایسی باتیں بھی نکل جاتی۔ اور جب بندہ تھوڑا بولتا ہے تو وہ جتنا بولتا ہے وہ عمدہ بولتا ہے، وہ صحیح بولتا ہے، وہ سچ بولتا ہے، اس فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بولتا ہے۔ فَإِذَا نَطَقْتَ فَلَا تَكُنْ مِكْثَارًا، جب تو بات کرے تو بہت زیادہ بولتا نہ جا۔ وہ بعض عورتیں باتونی ہوتی ہیں، کہتے ہیں یہ عورت بڑی باتونی ہے۔ باتونی یہ مطلب کہ جب شروع ہو جائے تو کسی کی باری نہیں آتی پھر بات کرنے کی۔ جو بندہ بات کرتا ہے فصاحت و بلاغت کے ساتھ اور تھوڑی بات کرتا ہے، وہ اس کی خوبصورتی ہوتی ہے، یہ اس کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ اور جب بندہ بات کرتا ہے اور کرتے چلا جاتا ہے تو آپ کبھی دیکھنا کہ جو زیادہ باتیں کرتا ہے اس سے اکثر غلطیاں ہوتی ہیں، اس سے اکثر نامناسب جملے نکل جاتے ہیں، اکثر نامناسب الفاظ نکل جاتے ہیں۔ قولوا قولا سدیدا، بات کرنی ہے تو سیدھی بات کرو، ایسی بات نہ کرو جس سے اللہ کی نافرمانی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری ہو، کسی مسلمان کی دل آزاری ہو، ایسی باتیں زبان پہ نہ لایا کرو۔ من صمت نجا، جو خاموش رہ گیا
اس نے نجات پا لی۔ ہمارے معاملات جتنے بھی خراب ہوتے ہیں اکثر زبان کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ زبان میں ہڈی نہیں ہے لیکن انسان کی ہڈیاں توڑوا دیتی ہیں۔ زبان میں ہڈی نہیں ہے لیکن یہ انسان اسی زبان کے مالک کی ہڈیاں توڑوا دیتا ہے۔ کسی کو گالی دی، کسی کو تانا دے دیا، کسی کو کوئی بری بات کہہ دی، آگے سے اس نے لاتوں اور گھونسوں کی برسات کر دی۔ تو کبھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ زبان سے تو نے گالی دی ہے اب میں زبان پہ چھڑی ماروں، زبان سے تو نے مجھے تانا دیا ہے اب میں زبان کو سزا دوں گا۔ زبان تو پھر آرام سے تماشا دیکھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ میرے مالک کی کون کون سی ہڈی ٹوٹتی ہے اور کہاں کہاں پہ تھپڑ لگتے ہیں۔ تو زبان مناسب جگہ مناسب استعمال ہو تو انسان کی خوبصورت۔ اکثر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگوں سے کیا مراد؟ جو بڑے علماء ہوتے ہیں، بڑے سردار ہوتے ہیں، بڑے جرگوں والے ہوتے ہیں، بڑے بات کرنے والے، صلح کرنے والے اور جن کی تعریفیں ہوتی ہیں، جب آپ ان کو محفل میں دیکھیں وہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ کوئی ایک بات سامنے آئی وہ کر دیتے ہیں ورنہ خاموش بیٹھے۔ یہ نہیں کہ بس وہی باتیں کرتے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وقولوا قولا سدیدا، بات کرنی ہے سیدھی بات کرو، غیبت نہیں کرنی۔ کیوں؟ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی برا گناہ ہے، غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کی ہم غیبت کر رہے ہیں اگر اس میں وہ گناہ موجود ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہی تو غیبت ہے۔ اگر آپ کسی کی برائی کر رہے ہیں، کسی کا عیب بیان کر رہے ہیں اور وہ اس میں ہے تو غیبت ہے۔ اگر آپ کسی کا عیب بیان کر رہے ہیں اور وہ اس میں نہیں ہے پھر تو یہ غیبت نہیں ہے، تو بہتان ہے۔ یہ تو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ تو آپ اس پر الزام لگا رہے ہیں، یہ تو آپ اس پر بہتان باندھ رہے ہیں۔ جب بندہ مجلس میں بیٹھتا ہے اور ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں پھر زبان سے غیبت بھی نکلتی۔ جھوٹ زبان سے ادا ہوتا ہے، اللہ کی لعنت آئی ہے جھوٹے پر۔ تانا زبان سے دیا جاتا ہے، کسی کو تانا دیتے ہیں نا کہ میں تجھے جانتا ہوں تو فلاں ہے جو تو نے ایسا کیا یا تیرے ساتھ ایسا ہوا، یہ تانا زبان سے دیا جاتا ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے یا جہنم کی ویل نام سے ایک گھاٹی ہے ہر اس شخص کے لیے جو تانا زن ہو اور دوسرے کا عیب چننے والا ہو۔ کسی میں کوئی عیب دیکھا اب وہ اپنے پاس محفوظ کر لیا کہ میں کبھی میری اس کے ساتھ بات آئے گی تو میں اس کو تانا دوں گا کہ میں تجھے جانتا ہوں، میں نے فلاں جگہ تجھے دیکھا تھا یہ کرتے ہوئے، یہ تانا دیتا ہے۔ یا کسی کے عیب کے در پہ ہوتا ہے کہ میں اس میں کوئی عیب تلاش کروں تاکہ کل اس کو اس عیب کا تانا دوں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ تو تانا کس چیز سے ادا ہوتا ہے؟ زبان سے نکلتا ہے۔ یہ گناہ بھی زبان کا ہے۔ آنکھوں سے کوئی کسی کو تانا نہیں دے سکتا، کان سے تانا نہیں دے سکتا، ہاتھ پاؤں سے تانا نہیں دے سکتا۔ جب بھی کسی کو تانا دیتا ہو وہ زبان سے دیتا ہے، تو یہ گناہ بھی زبان کا ہے۔ قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو، مطلب کیا؟ یہ بھی نکل سکتا ہے کسی کو تانا نہ دو۔ جھوٹی قسم کتنا بڑا گناہ ہے۔ وہ جھوٹی قسم کون؟ ناک سے ادا ہوتا ہے، کان سے ادا ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں سے ادا ہوتا ہے۔ جھوٹی قسم جب بھی کوئی اٹھاتا ہے تو زبان سے اٹھاتا ہے۔ اس کا پختہ ارادہ ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا یا میں نے یہ کام نہیں کیا، اس کے باوجود وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے یہ کام کیا ہے، اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا۔ اب اس کا ارادہ نہیں ہے تو یہ جھوٹی قسم ہے، یمین غموس ہے، حرام ہے۔ اور ادا کہاں سے ہوتا ہے؟ زبان سے ادا ہوتا ہے۔
جھوٹی قسم زبان سے ادا ہوتا ہے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن 3 بندوں کے ساتھ میں خود جھگڑا کروں گا، بلکہ حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو 3 بندے ہیں، 3 بندوں کے ساتھ قیامت والے دن انا خصمہم یوم القیامہ، اس کا جو خصم ہے، خصم کہتے ہیں آپ کے فریق مخالف، جو آپ کے ساتھ جھگڑے میں سامنا ہو، جس کا کہتے ہیں کہ اس کا فریق مخالف یعنی اس کے ساتھ میں جھگڑا کروں گا۔ ایک وہ من عاہد بی ثم غدر، میرے نام سے کسی کو قسم دے، معاہدہ کرے، ثم غدر، پھر اس قسم کو توڑ ڈالے اور اس قسم کے خلاف کام کرے، ایک اس بندے کے ساتھ قیامت والے دن میں جھگڑا کروں۔ دوسرا وہ جو کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کے پیسے کھائے۔ تیسرے نمبر پہ وہ جو کسی مزدور کو مزدوری کے لیے لائے، اس سے مزدوری لے، چاہے وہ مزدور ہے، مستری ہے، دھوبی ہے، موچی ہے، ڈرائیور ہے، کیلنڈر ہے، جس صورت میں بھی ہے، آپ کا مزدور ہے، اجرت کے لیے، اجرت کی نیت سے آپ نے رکھا ہے، اس سے اپنا کام لے لیا اور اس کو بھگا دیا، اس کو اجرت اور مزدوری نہ دی۔ یہ بندے 3 بندے ایسے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ خود ان کا فریق مخالف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خود جھگڑا فرمائیں گے۔ اب جس کا فریق مخالف اللہ ہے تو کیا وہ جھگڑے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو قسم، جھوٹی قسم کہاں سے اٹھائی جاتی ہے؟ زبان سے اٹھائی جاتی ہے، زبان پہ جھوٹی قسم آتی ہے، تو یہ گناہ بھی زبان کا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی بات کرو، الٹی بات نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کھاؤ۔ کیا ہے چغلی؟ ایک مسلمان کسی کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، ایک مسلمان، ایک بندہ سنتا ہے، وہ بندہ جا کے اس تک وہ بات پہنچاتا ہے کہ فلاں بندے نے تیرے بارے میں یہ بات کی، فلاں بندے نے تیری یہ غیبت کی، تو یہ دونوں کے درمیان اس بندے نے چغل خوری کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کے 2 بندوں کے درمیان اختلاف پیدا کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ آپ کے پاس کسی کی بات لے آئے کہ فلاں نے تیرے بارے میں یہ بات کی ہے، تو ضرور بھی ضرور تیری بات بھی اس تک پہنچ جائے گا۔ تو کبھی اگر آپ کے پاس کوئی کسی کی بات لے آئے کہ فلاں تیرے بارے میں ایسا کہے، ایسا کہہ رہا تھا، تو فوراً ان کے سامنے کھل نہ جاؤ کہ اس کا مجھے پتہ ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، تو آپ کی بات ضرور جا کے اس کو بتائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کہنا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے آپ کو ایک فائدہ پہنچا ہے۔ اگر اس نے آپ کی غیبت کی ہے تو اس نے اپنے نیکیوں کا تحفہ آپ کے لیے بھیجا ہے، اس نے کوئی نمازیں پڑھی ہیں، کچھ زکوٰۃ دی ہے، کچھ روزے رکھے ہیں، کچھ ذکر و اذکار تلاوت کیے ہیں۔ جب کوئی بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے تو غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کے پاس چلی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ کی اپنی نیکیاں کم ہیں اور لوگ آپ کی غیبت کرتے ہیں تو بس خاموشی سے غیبت سنو اور نیکیاں سمیٹتے جاؤ۔ قیامت والے دن آپ کی نیکیاں اتنی زیادہ ہوں گی کہ جتنی آپ نے خود کی نہیں۔ پوچھنے پر بتایا جائے گا کہ لوگ آپ کی غیبت کرتے تھے، ہم ان کی نیکیاں آپ کے کھاتے میں ڈالتے تھے۔ ایک بزرگ کی کسی نے غیبت کی تو دوسرے بندے نے آ کے اس کو کہا کہ فلاں آپ کی غیبت کر رہا تھا، اللہ کا ولی تھا نا۔ یہ نہیں کہا کہ وہ اسے میں دیکھ لوں گا، اس نے میری غیبت کی ہے، وہ تو میں جانتا ہوں، وہ تو ایسا ہے ویسا ہے۔
اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا اچھا اس کے پاس واپس جانا ہے، میں ایک چیز دیتا ہوں، ایک ٹوکری کھجوروں کو بھر کے اس کو دی کہ یہ میری طرف سے ان کو دے دینا۔ وہ بڑا حیران ہوا، وہ درمیان کا جو بندہ تھا، شیطان صفت انسان، وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے اس کی بات پہنچائی کہ وہ آپ کی غیبت کر رہا تھا اور وہ اس کو گفٹ کر رہا ہے کھجوریں۔ وہ لے گیا، اگلے دن ملاقات ہوئی، حضرت وہ آپ کی طرف سے کھجوریں آئی تھی، خیریت تھی، کوئی خاص واقعہ ہے؟ کہا کہ آپ نے تو مجھے بڑا تحفہ بھیجا تھا، میں اتنا تحفہ آپ کو نہیں بھیج سکا، بس تھوڑی سی کھجوریں میں نے بھیج دی۔ کہا کہ میں نے آپ کو کب تحفہ بھیجا؟ کہا جو آپ نے کل میری غیبت کی تھی، وہ غیبت کرنے کے ساتھ ہی آپ نے مجھے پتہ نہیں کتنی نیکیاں ہدیہ کر دیں، کتنی نیکیاں آپ کی میرے پاس آ گئیں، تو ان نیکیوں کے بدلے میں نے کچھ کھجوریں آپ کو بھیجی ہیں۔ تو جب آپ کسی کی غیبت کرنے لگے نا، تو یہ ٹھان لو، یہ سوچ اور یقین کے ساتھ بیٹھو کہ میری نیکیاں وہاں ٹرانسفر ہو رہی ہیں، میری نیکیاں جا رہی ہیں۔ پھر کرو کھل کے غیبت، آپ کو اپنی نیکیوں کی فکر نہیں ہے، گناہ کی فکر نہیں ہے، پھر کرو کھل کے غیبت۔ اور اگر آپ کو اپنی کی ہوئی عبادت وہ قیمتی ہے، معزز ہے، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی نیکیاں کسی کے پاس جائیں، پھر اپنے آپ کو غیبت سے روکیں۔ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے کسی مسلمان کی غیبت کرنا۔ غیبت کہاں سے ہوتی ہے؟ زبان سے ہوتی ہے۔ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو، الٹی بات نہ کرو۔ تو یہ جو درمیان کا بندہ ہے، یہ چغل خور بن گیا، نمام بن گیا۔ لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم کیوں چغل خور بنے بھائی؟ ہم کسی کی بات کسی کو کیوں پہنچائیں؟ ان کی دونوں کی آپس میں دشمنی تو ہو گئی، چند دن ناراضگی ہوگی، وہ خوش ہو جائیں گے، آپس میں صلح ہو جائے گی، لیکن ہم جو جنت سے محروم ہو گئے، ہم جو اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے، فائدہ ہمیں کیا ملا؟ نقصان ہی نقصان ہے۔ تو کیوں کسی کی بات کسی کو پہنچائیں؟ ایک غلام تھا، غلام، مالک نے اس کو بیچنے کے لیے، وہ غلاموں کی ایک منڈی لگتی تھی، جس طرح جانوروں کی منڈی لگتی ہے اس طرح غلاموں کی منڈی لگتی تھی، اور لوگ غلام بیچتے تھے۔ اور جس طرح جانوروں کی تعریفیں بیان ہوتی ہیں کہ یہ بڑا دودھ دیتی ہے، بہت اچھا جانور ہے، بہت قیمتی ہے، تو اس طرح وہ اپنے غلام کی اسی طرح تعریف بیان کرتے تھے۔ بہت اچھا غلام ہے، ہر کام جانتا ہے، وائرنگ کا، بجلی کا، صفائی بھی اچھی جانتا ہے، کھانے بھی بڑے اچھے پکا سکتا ہے، خدمت بھی، وزن بھی بڑا اچھا اٹھاتا ہے، یہ ساری تعریفیں کرتا تھا۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی کیا کیا سپیکس ہیں، کیا کیا کوالٹیز ہیں اس میں؟ اس نے کہا کہ جی یہ ہر کام جانتا ہے، وزن بھی اٹھاتا ہے، بیمار بھی نہیں ہوتا، بہت اچھی اچھی کوالٹیاں ہیں، لیکن ایک خامی ہے اس میں کہ یہ چغل خور ہے، ایک دوسرے کی بات ایک دوسرے کو پہنچاتا ہے۔ وہ جو خریدار تھا اس نے کہا ہمیں اس سے کیا، ہمارا کام خوب کرے گا، چغل خوری سے ہمیں کیا، اس کا اپنا عمل ہے، کرتا رہے۔ وہ لے آیا گھر، چند دن خوب کام کیا، ابھی اس کی عادت سی، وہ عادت تھی، مجبور تھا، اس نے چغل خوری کرنی تھی، اب وہ باہر جا نہیں سکتا تھا، غلام تھا، گھر میں پابند تھا، تو اس نے میاں بیوی کے درمیان چغل خوری شروع کر دی۔ اور چغل خوری بھی اس بنیاد کی کہ جو جھوٹی چغل خوری ہے۔ بیوی کو کہا، اپنے مالک کی بیوی کو، اپنی مالکن کو، کہ آپ کو پتہ ہے آپ کا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ آپ کو چھوڑ دے گا۔ اور بیوی بڑی پریشان ہو گئی، وہ مالکن بڑی پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا پھر میں کیا کروں؟ کہا کہ ایسا کرو، رات کو جب آپ کا خاوند سو جائے تو یہ داڑھی کی یہ نچلے یہ والے جو بال ہیں نا گردن سے جو نکلے ہیں، یہ چھری سے کاٹ دیں، کاٹنے چھری سے، پھر میں اس پہ ایسا دم کروں گا کہ وہ آپ کے ایسے فرما بردار ہو جائے گا، دوسری طرف جائے گا بھی۔ اور جب باہر جا کے خاوند اور مالک سے ملا، اسے کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کی بیوی آپ کو قتل کرنا چاہتی ہے اور آپ کی پوری ملکیت اور یہ ساز و سامان پہ خود قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا، میری بیوی تو بڑی محبت کرتی ہے مجھ سے، بڑی وفادار ہے، آج تک کبھی میرا شک شبہ بھی نہیں آیا اس پہ۔ اسے کہا کہ اچھا اگر میری بات نہیں مانتے نا تو آج رات جب سو جاؤ تو سونے کا ڈرامہ کرو، سونا نہیں ہے، بس ویسے خراٹے لو، آنکھیں بند کر دو، اسے یقین ہو جائے کہ میرا شوہر سو گیا ہے۔ تو وہ آیا، لیٹا، اور چند منٹ بعد اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور خراٹے لینے لگا، جھوٹ کے خراٹے۔
اور بیوی نے کہا کہ میرا شوہر اب سو گیا ہے، میں جلدی سے وہ بال اتار لیتی ہوں اور جا کے اس اپنے غلام کو دے دیتی ہوں تاکہ میرا شوہر کہیں اور شادی نہ کر لے۔ تو جب اس نے چھری اٹھائی لایا وہ بال کاٹنے کے لیے، شوہر نے کہا کہ اچھا غلام نے تو صحیح کہا تھا، یہ تو واقعی مجھے ذبح کرنا چاہتی، یہ تو مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ تو اس نے پکڑ کے اسی چھری سے اپنی بیوی کو ذبح کر ڈالا۔ اور جو بیوی کے والدین بھائی میں کیا تھا ان کو پتہ چلا، اس نے اپنے اس کے خاوند کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا۔ دونوں خاندانوں کے درمیان لڑائی ہوگی، کئی قتل و قتال ہوئے۔ وجہ کیا بنی؟ ایک چغل خوری۔ وہ جو مالک نے کہا تھا کہ چغل خوری کوئی معام مسئلہ ہے، اتنا مسئلہ نہیں ہے، چغل خوری کرتا رہے، کم از کم ہمارا کام تو ٹھیک کرے گا۔ تو چغل خور، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کھاؤ، جھوٹ نہ بولو، کسی کی چغل خوری نہ کرو، کسی کو تانا نہ دو، جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ۔ اتنے بڑے بڑے کبیرہ گناہ سارے زبان سے سرزد ہو رہے ہیں، اپنی زبان کی حفاظت کرو، بڑے بڑے گناہوں سے آج آپ بچ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔